بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب في ترك الوضوء ممن مست النار. یہ باب ہے جس چیز کو آگ چھو لے اس سے وضو لازم نہیں ہوتا، یعنی جو چیز آگ پر پکی ہوئی ہے اگر اس چیز کو کوئی کھا لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اس کا مطلب ہے. اور معنی یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو لازم نہیں ہوتا، اس کا معنی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی کھا لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل کتف شاۃ، بکری کا شانہ کھایا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضأ، اور آپ نے وضو نہیں کیا. باقی حدیثیں پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان حدیثوں میں جہاں پر وضو کا ذکر آ رہا ہے یا آئے گا آگے حدیثوں میں، اس سے مراد وضو لغوی ہے، وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے. یعنی اس سے مراد ہاتھوں کا دھونا اور کلی کرنا، اس کو وضو لغوی کہتے ہیں. تو ان مقامات سے وضو لغوی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو لغوی نہیں کیا، اس لیے کہ ان چیزوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹے. تو لہٰذا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا چاہیے یا نہیں دھونا چاہیے، تو دھو لے، مستحب ہے. اگر نہیں دھوتے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لازم نہیں ہے. ان حدیثوں کا یہ مطلب ہے. باقی بعض حضرات نے وضو اصطلاحی مراد لیا ہے، کسی وضو اصطلاحی مراد ہے تو اس کی بھی آگے حدیث آ جائے گی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چھوڑ دیا. تو وضو اصطلاحی بھی مراد لے تب بھی معنی درست ہے، اس لیے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور پھر بعد میں چھوڑ دیجیے. پہلے کیوں کرتے تھے اس کی وجہ بھی آگے آ جائے گی جب وہ حدیث آئے گی. وبی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ و محمد بن سلیمان الانباری المانہ. ان دونوں حضرات سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی. المانہ حدیث کا معنی ایک ہے، الفاظ میں فرق ہے. قال دونوں فرماتے ہیں حدثنا وکیع عن معصر عن ابی صخرۃ جامع بن شداد عن المغیرۃ بن عبد اللہ عن المغیرۃ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں زفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات کے لیے مہمان بنا. فامر لجنب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے ران کے لیے حکم دیا کہ اس کو بھونا جائے. فشویہ، تو بکری کی ران بھونی گئی. واخذ الشفرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھری لی. فیجعل یحز لی بہا منہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ران سے میرے لیے اس چھری کے ذریعے گوشت کاٹنے لگے، یعنی ران سے گوشت اتار کر میرے لیے گوشت اتار رہے تھے چھری کے ذریعے. قال فرماتے ہیں کہ فجاء بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فآذنہ بالصلاۃ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا، یعنی باہر سے آواز دی الصلاۃ حاضرہ، کہ نماز حاضر ہے. قال فرماتے ہیں فالقى الشفرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری رکھ دی. وقال، اور فرمایا ما له تربت یداہ، اس کو کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. ویسے تو یہ جملہ تربت یداہ جملہ بدعائیہ ہے، لیکن بعض اوقات عرب عام اصطلاح میں اس کو ویسے ہی بول دیتے ہیں، اس سے مراد کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی اس سے مراد کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کہہ دیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. تو یہاں پر اس کا کوئی معنی مراد نہیں ہے یا بددعا مراد نہیں ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے عرب کے محاورے کے طور پر اس کو کہہ دیے. وقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. یصلی، نماز پڑھی. وزاد الانباری، یعنی یہ حدیث دو حضرات سے نقل کی ہے. تو محمد بن سلیمان
عثمان بن ابی شیبہ کی الفاظ وہ تھے، لیکن جو محمد بن سلیمان الانباری کی روایت ہے تو اس میں انہوں نے یہ زیادتی کی ہے۔ وزاد الانباری، اور انباری نے یہ اس بات کا اضافہ کیا ہے، وکان شاربی وقاء، اور میری مونچھیں بڑی ہوئی تھی، فقط سہولی علی السواک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے مسواک رکھ کر اور اس کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی۔ مسواک اس لیے رکھا تاکہ مونچھیں بالکل برابر کاٹ لی جائے۔ او قال، یا الفاظ یہ ہے، راوی کو شک ہے کہ اقصہ لک علی سواک، کہ میں آپ کی مونچھیں مسواک کے ساتھ برابر کر کے کاٹ دوں گا، کترا دوں گا آپ کی مونچھیں، یعنی یا تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ لی، یا یہ فرمایا کہ میں بعد میں کاٹ لوں گا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن اكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری نے شانہ کھایا، یعنی بکری کا شانہ کھایا، اس کو دستہ بھی کہتے ہیں، یعنی دستے کا گوشت کھایا۔ ثم مسح یدہ بمسح کان تحتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاٹ سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا جو آپ کے نیچے بچھا ہوا تھا۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فصلی، اور نماز پڑھی۔ ان تمام حدیثوں سے یہ بتانا چاہ رہے امام ابو داؤد کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کی۔ لیکن اصل یہاں پر مراد جسے وضو لغوی ہے، لیکن وضو اصطلاحی بھی لے لے تب بھی معنی وہی بنتا ہے۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتحس من کتف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے سے اپنے دانتوں کے ذریعے گوشت کو نوچ نوچ کر کھایا۔ اور نحش بعض نسخوں میں نحشا ہے، انتحاسا کے بجائے انتحاشا شین کے ساتھ ہے۔ انتحاشا من کتف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گوشت کو نوچ نوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو نحسا کہتے ہیں سامنے والے دانتوں کے ساتھ گوشت کو نوچ کر کھانا، اور نحشا کہتے ہیں کہ کنارے والے دانتوں کے ذریعے سے گوشت کو نوچ کر کھانا۔ تو بعض نسخوں میں انتحاشا ہے اور بعض میں انتحاسا سین کے ساتھ ہے، بعض میں شین کے ساتھ ہے، لیکن معنی ایک ہی بنتا ہے کہ دانتوں کے ساتھ گوشت کو نوچ کر کھایا بکری کے شانے سے۔ ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن الحسن الخصعمی قال حدثنا حجاج قال ابن جریج اخبرنی محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ولحما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت اور روٹی قریب کی، فاکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی۔ ثم دعا بوضوء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روٹی اور گوشت کھایا۔ ثم دعا بوضوء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا وضو کا، فتوضا به، اور اس پانی کے ذریعے وضو کیا۔ تو یہاں پر مراد وضو لغوی یعنی منہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے، ہاتھ بھی دھویا اور کلی بھی کی۔ ثم صلی الظہر، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ثم دعا بفضل طعامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا کھانا منگوایا، فاکلا، اور کھانا کھایا۔ ثم قام الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا موسى بن سهل ابو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ان دو معمولات میں سے، ان دو امور میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔
یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری معمول یہ تھا۔ آخر الامرین سے مراد یہ ہے کہ پہلے وضو کرتے تھے اور بعد میں وضو نہیں کرتے تھے، یہ دو امور ہیں۔ ان میں آخری امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، آخری فعل کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کیا کرتے تھے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو دو امور میں سے جو آخری ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے اور جو اول ہوتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلا اگر اس سے وضو اصطلاحی مراد لے تو پھر اس صورت میں وہ حکم منسوخ ہوگا، اس لیے کہ پہلا حکم کیا تھا؟ پہلے یہ حکم تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر اس سے وضو لغوی مراد لے تو پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہر وقت ہاتھ دھوتے تھے، منہ اور کلی کرتے تھے اس کے بعد کھانے کے بعد، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب بھی مستحب اس صورت میں پھر منسوخ نہیں ہوگا، پھر یعنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ بتایا کہ مستحب یہ ہے کہ کلی کر لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونا چھوڑ دیا تاکہ امت اس کو لازم نہ سمجھ لے، واجب نہ سمجھ لے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ دھو لے تب بھی ٹھیک ہے، مستحب ہے، اگر نہ دھوئے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کیا کرتے تھے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، تو حضرت ملحب فرماتے ہیں کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں جو تھے لوگ پاکی کا زیادہ خیال نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کے قریب تھے، زمانہ جاہلیت میں پاکی کا وہ اتنا خیال نہیں کرتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں پاکی پر زور دیا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بعد وضو کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو جب صحابہ کے فطرت میں اور صحابہ کی طبیعت میں پاکی رچ بس گئی اور صحابہ پھر پاکی کو اہمیت دینے لگے، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات میں کیا کر دی، نرمی کر دی، اور یہ احکامات کیا کر دیے، منسوخ کر دیے، کیونکہ جو مقصود تھا کہ مسلمان جو ہے وہ پاکی کی صفت کو اپنا لے، تو ان کو مسلمانوں نے اپنا لیا، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کر لی۔ تو اس وجہ سے شروع میں وضو کا حکم تھا، بعد میں یہ کیا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت دے دی اگر وضو لغوی مراد ہے تو۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں وہذا اختصار من الحدیث الاولی، یہ جو حدیث ہے یہ پہلے والی حدیث سے کیا ہے، مختصر ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، ایک امام بحقی رحمہ اللہ نے اس کا دوسرا معنی بیان کیا، لیکن وہ احتمال بعید ہے، وہ قرین قیاس نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی معنی سمجھے کہ امام داؤد رحمہ اللہ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والی حدیث پہلے والی حدیث سے مختصر ہے۔ ابھی قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملک بن ابی کریمۃ قال ابن السرح، قال فرماتے ہیں ابن السرح من خیار المسلمین۔ قال حدثني عبيد بن سمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء۔ عبیدہ بن سمامہ مرادی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن حارث بن جزع رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں ہمارے پاس تشریف لائے، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ بن حارث بن جزع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ فسمعت، فرماتے کہ میں نے ان کو سنا، یحدث فی مسجد مصر، یہ مصر کی مسجد میں حدیث بیان کر رہے تھے، قال فرمانے لگے لقد رأیتمونی سابع سبعۃ او سادس ستۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار رجل، میرا خیال ہے کہ میں ایک گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 بندوں کے ساتھ تھا، یعنی 6 بندے اور تھے اور 7واں میں تھا، یا 5 اور تھے اور 6واں میں تھا، یعنی میرا خیال ہے کہ ہم ایک گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6-7 آدمی تھے۔ فمر بلال،
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے پاس سے گزرے، فناداہ بالصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز کے لیے بلایا، فخرجنا، تو ہم نکلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی نکلے، فمررنا برجل وبرمته علی النار، تو ہم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کی ہانڈی آگ پر چڑھی ہوئی تھی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا، اطابت برمتک، کیا فرمایا اطابت برمتک، کیا آپ کی ہانڈی پک گئی ہے؟ قال نعم، تو شخص نے کہا جی پک گئی ہے، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہانڈی پک گئی ہے۔ فتناول منہا بضعتن یا بضعتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ گوشت لے لیا، یعنی اس ہانڈی سے کچھ گوشت آپ نے لے لیا۔ فلم یزل یلعقها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس گوشت کو چبا رہے تھے، یعنی منہ میں ڈالا اور اس کو کھا رہے تھے، چبا رہے تھے، حتی احرم بالصلاۃ وانا انظر الیہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نیت باندھ لی، احرمہ تکبیر تحریمہ کہا نماز کے لیے، یعنی نماز کی نیت باندھ لی، وانا انظر الیہ، اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باب التشدید فی ذالک، یہ باب ہے اس بارے میں سختی کے بیان میں، یعنی یہ تو اس کا معنی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو اگرچہ ان حدیثوں میں یہ نظر آئے گا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ابتدا اسلام کا حکم ہے۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص عن الاغر عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء ممن زجت النار، اس چیز سے وضو کرنا لازم ہے جس کو آگ نے پکایا ہو یا جس کو آگ نے چھوا ہو، یعنی اس چیز کے کھانے سے وضو لازم ہے جس کو آگ نے پکایا ہو، یہ حکم منسوخ ہے۔ وبی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان عن یحیی یعن ابن ابی کثیر عن ابی سلمة ان سفیان بن سعید بن المغیرة حدثه، سفیان بن سعید بن المغیرہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہ دخل علی ام حبیبہ، کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کے پاس آئے ان کے گھر میں، فسقته قدحا من سبیق، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ستو کا ایک پیالہ پلایا، یعنی ستو کا ایک شربت پلایا ایک پیالے میں، فدعا بماء، تو انہوں نے پانی منگوایا، فمزمزہ، اور کلی کی، قالت، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یبنت اخی، اے میرے بھانجے، اللہ توضا، آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توضؤ مما غیرت النار، جس چیز کو آگ پکا لے اس سے وضو کیا کرتے ہیں، اس چیز کو کھانے سے، اس چیز کو کھانے کے بعد یعنی وضو کرتے ہیں، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ستو چونکہ آگ پر پکتا ہے، پہلے ستو کو آگ پہ پکایا جاتا ہے، اس کے بعد پکنے کے بعد پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا شربت بنایا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ پکا لے اس سے وضو لازم ہے، یعنی اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ ابتدا اسلام کا حکم ہے، بعد میں منسوخ ہے، منسوخ ہو گیا۔ قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی حدیث الزہری یبن اخی، اس حدیث کو امام زہری رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، اس میں یبنت اخی کے بجائے یبن اخی ہے، یبن اخی یعنی میرے بتیجے، اور یبن اختی یعنی میرے بانجے، تو وہاں پر اخی کا لفظ ہے اور یہاں پر اختی کا لفظ ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے دونوں روایتوں میں، لیکن اصل جو الفاظ ہے وہ یبن اختی ہے، اس لیے کہ یبن اخی کے جو الفاظ ہے، یہ راوی کو شک ہوا ہے، اصل الفاظ یبن اختی ہے، اس لیے کہ حضرت سفیان جو تھے، سفیان بن سعید
یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے تھے، تو اس وجہ سے یبنا اختی یہ لفظ درست ہے، اس لیے کہ یہ بانجے کے معنی میں ہے، اور یبنا اخی بھتیجے کے بارے میں، حالانکہ وہ بھتیجے نہیں تھے بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بانجے تھے۔ باب فی الوضوء من اللبن، یہ باب ہے وضو سے دودھ پینے سے وضو لازم ہونے کے بیان میں، دودھ پینے سے وضو کے لازم ہونے کے بیان میں، یعنی دودھ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بیان میں یہ باب ہے۔ لیکن آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اونٹ کا گوشت اور اسی طرح دودھ وغیرہ، اس سے جو وضو مراد ہے، اس سے مراد وضو لغوی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اور اگر چکناہٹ کے بعد آپ کلی وغیرہ نہ کرے، ہاتھوں کو نہ دھوئے، تو اس سے بدبو آنے لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، یا ہاتھوں سے بدبو آئے گی تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے شریعت نے لازم قرار دیا کہ چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد آپ کیا کر لیں، کلی کر لیں اور ہاتھوں کو دھو لیں۔ تو اس سے مراد وہ وضو نہیں ہے، وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ وضو لغوی مراد ہے، اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے وضو لغوی کیا جائے۔ اور ایک صحابی کا آپ کو بتایا بھی تھا، غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے، ایک مرتبہ آپ نے کیا کیا، کلی کی اور ہاتھوں کو دھویا، اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد کیا جائے۔ تو خود آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علت بیان کر رہے ہیں کہ میں وضو کا حکم اس لیے دیا کہ اس میں چکناہٹ ہے، تو لازمی بات ہے چکناہٹ جب انسان دودھ پیتا ہے تو اس کے منہ میں ہی ہوتی ہے، یا ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ لگ سکتی ہے، باقی چہرے کو یا اعضاء وضو میں سے کسی جگہ کو وہ چکناہٹ متاثر نہیں کرتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ وضو لغوی مراد ہے، کیونکہ اصل مقصد اس وضو سے اس چکناہٹ کو دور کرنا ہے، اور چکناہٹ لازمی بات ہے یا منہ میں ہے اور یا ہاتھوں میں، اس کے علاوہ پاؤں میں یا سر میں، یعنی سر کا مسح کیا جائے، سر میں، اسی طرح پورے چہرے میں، بازوؤں تک ہاتھوں میں چکناہٹ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے معلوم ہوا کہ یہاں سے مراد وضو لغوی ہے، اس لیے کہ یہ وضو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ چکناہٹ دور ہو جائے، باقی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے یا کوئی وضو اصطلاحی کیا جائے یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں سے مراد وضو لغوی ہے، وضو اصطلاحی نہیں۔ اب حدیث کو دیکھیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب لبنا دودھ پیا، فدعا بماء اور پانی منگوایا، فتمزمز اور کلی کی، ثم قال پھر فرمایا، ان له دسما، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، یعنی دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو حدیث واضح الفاظ میں خود کہہ رہی ہیں، فدعا بماء فتمزمز، آپ نے پانی منگوایا، فتمزمز اور کلی کی، کیونکہ چکناہٹ صرف منہ میں ہوتی ہے، لیکن لغت میں اس کو بھی وضو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے باب باندھا کہ باب الوضوء من اللبن، تو یہاں وضو لغوی مراد ہے۔ تو حدیث صاف کہہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور اس کو نہیں دھویا بلکہ منہ کلی کی، لیکن اس کو وضو کہتے ہیں، لیکن اس کو وضو لغوی کہتے ہیں۔ تو حدیث خود بیان کر رہی ہے کہ اس سے وضو لازم نہیں ہوتا، باقی جو باب باندھا ہے تو باب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مراد وضو لغوی ہے۔ باب الرخصت فی ذالک، اس بارے میں رخصت کے بیان میں، یعنی وضو پینے کے بعد وضو لغوی نہ کرنے کے بیان میں یہ باب ہے، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ وضو لغوی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ حکم استحبابی ہے، کوئی فرض اور واجب کا حکم نہیں ہے، بلکہ صرف چکناہٹ کو دور کرنا ہے۔ تو اس میں رخصت بھی ہے، کر لے تو مستحب ہے، کلی وغیرہ کر لے، وضو لغوی کر لے مستحب ہے، نہ کرے تو اجازت بھی ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري انه سمع انس بن مالك يقول ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، شرب لبنا فلم یمزمز، اور آپ نے کلی نہیں کی، ولم یتوضا اور وضو نہیں کیا، یعنی کلی نہیں کی اور ہاتھوں کو نہیں دھویا، یعنی وضو لغوی نہیں کیا، وصلى اور نماز پڑھی۔ قال زید،
زید فرماتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پر تمام ابواب میں جو وضو کا لفظ آئے گا اس سے وضو لغوی مراد ہے، وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے. تو ولم یتوضأ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو نہیں دھویا، یعنی وضو لغوی نہیں کیا. قال زید دلنی شعبۃ علی هذا الشیخ. هذا الشیخ سے مراد مطیع بن راشد ہے. اصل بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس حدیث کو مطیع بن راشد کی وجہ سے کیا کیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. اور اسی طرح اس امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ مطیع بن راشد کو میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یعنی کون سی محدث ہے، تو یہ مجہول راوی ہے. لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ زید بن حبیب جو ہے، یعنی جنہوں نے روایت کیا ہے مطیع بن راشد سے، یعنی عن زید بن الحبیب عن مطیع بن راشد، تو یہ زید بن حبیب جو ہے فرماتے ہیں، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زید بن حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے مطیع بن راشد نے مجھے شعبہ نے مطیع بن راشد کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ محدث سے آپ اس سے روایت کریں. اور یہ بات ثابت ہے اصول حدیث میں اور اسماء رجال میں کہ شعبہ جو ہے وہ ثقہ راویوں سے روایت کرتے ہیں، غیر ثقہ راویوں سے وہ کبھی بھی روایت نہیں کرتے. تو جب شعبہ نے ان کے بارے میں بتایا ہے زید بن حبیب کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ثقہ ہے، تب ہی بتایا. اگر ثقہ نہ ہوتے تو شعبہ کبھی بھی زید بن حبیب کو نہ کہتے کہ آپ ان سے روایت کریں. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تو اس حدیث پر جو اعتراض ہے کہ یہ کیا ہے، ضعیف ہے، اس کو دور کر رہے ہیں کہ یہ ضعیف نہیں ہے، بلکہ شعبہ نے اس کے بارے میں بتایا. اور شعبہ کیا ہے، قوی راوی ہے، ضعیف راوی. شعبہ جو ہے ثقات سے روایت کرتے ہیں، ضعیف راویوں سے روایت نہیں کرتے. تو لہٰذا مطیع بن راشد جو ہے نہ وہ مجہول ہے اور نہ وہ غیر ثقہ ہے، بلکہ ثقہ راوی ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. باب الوضوء من الدم میں خون سے وضو کے بیان میں یہ باب ہے، یعنی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جانے کے بیان میں یہ باب ہے. تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ احناف کا مسلک ہے. لیکن اس حدیث میں، اس باب میں جو حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اس میں تو یہ آئے گا کہ ایک صحابی کا خون نکل رہا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نیچے یہ حدیث بیان کی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس صحابی نے جو نماز پڑھی اس وجہ سے نہیں پڑھی کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹا، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو تیر لگ رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، تو اس لیے انہوں نے، اور اگر اس کو توڑ دوں گا تو لازمی بات ہے وضو کا دوبارہ موقع تو ویسے بھی نہیں ملنا. تو انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ وضو کو کیا کر لیں، نماز کو توڑ لیں اور کیا کر لیں، نماز ختم کر لیں اور وضو کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ ممکن نہیں تھا، وضو کر نہیں سکتے تھے. تو خود حدیث میں راوی کہہ رہے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں نے ایک صورت شروع کی تھی کہ میں اس کو ادھورا چھوڑ دوں، اس لیے میں نے صورت ختم کی، نماز ختم کی اور کیا کیا، دوسرے صحابی کو جگایا، دونوں پیرے پر تھے. تو یہ جو نماز ہے یہ شوق کی نماز ہے، اس وجہ سے صحابی نے یہ پسند کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آخری نماز جو ہے وہ ادھوری نہ رہے، میں اس کو مکمل کر لوں. بے شک اگرچہ وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن میں نماز کو کیا کر لوں، مکمل کر لوں. تو اس وجہ سے انہوں نے وضو نہیں توڑا، نماز نہیں توڑی اور نماز مکمل کی. باقی یہ ہے کہ وضو نکلنے سے وہ سے کیا کہتے ہیں، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں نماز مکمل کرنے کا بیان بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا بیان ہے کہ ان کا وضو ٹوٹا لیکن انہوں نے صورت مکمل کی.
نماز مکمل کرنے کا بیان نہیں. تو اس سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نماز اس لیے مکمل نہیں کی کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ وضو میرا ٹوٹ گیا، لیکن وہ سورت پڑھ رہے تھے کیونکہ بغیر وضو کے سورت اور قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے. تو اس طرف سے بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے صحابی نے نماز مکمل نہیں کی اور نہ اس حدیث میں نماز مکمل کرنے کا تذکرہ موجود ہے. اس لیے صحابی نے اس کا تذکرہ تو موجود ہے کہ میں سورت مکمل کر لوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ دوں، لیکن اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ نہ میں نماز کو ادھورا چھوڑ دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز صحابی نے مکمل ہی نہ کی ہو بلکہ صرف سورت مکمل کی اور اس کے بعد سلام پھیرا. تو یہ اس صورت میں ہی تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے کو پتہ لگ گیا تھا کہ خون نکل گئے اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے پھر نماز مکمل نہیں کی اور سورت صرف مکمل کی. تو اس صورت میں یہ باب باندھنا بالکل درست ہے کہ باب الوضوء من الدم. وبه قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن اسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرماتے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یعنی فی غزوۃ ذات العراق، غزوہ ذات عراق کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. فاصاب رجل امرأۃ رجل من المشرکین، تو ایک شخص نے ایک مشرکین میں سے ایک شخص کی بیوی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، یعنی ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا. فحلف، تو اس مشرک نے قسم کھائی، انی لا انتہی حتی اریق دما فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ اصحاب محمد میں سے، یعنی آپ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک صحابی کا خون نہ بہا دوں، یعنی جب تک میں کسی صحابی کا خون نہیں بہاتا، شہید نہیں کرتا، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. فخرج، تو وہ اس ارادے سے نکلا، یتبع اثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا رہا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاٹھی میں اترے. فقال، اور فرمایا، من رجل یکلؤنا، کون شخص ہماری حفاظت کرے گا، یعنی کون شخص ہمارے لیے پیرا دے گا، کون ہماری حفاظت کرے گا. فندب رجل من المہاجرین، تو ایک شخص مہاجرین میں سے کھڑا ہوا، اس نے جواب دیا یعنی میں کروں گا. ورجل من الانصار، اور ایک شخص انصار میں سے کھڑا ہوا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کونا بفم الشعب، آپ دونوں گاٹھی کے اوپر سرے پہ کھڑے ہو جائیں. قال، فرماتے ہیں، فلما خرج الرجلان، جب یہ دونوں شخص الی فم الشعب، گاٹھی کے سرے پر چڑھے، تو استجع المہاجر، تو مہاجر جو تھے وہ لیٹ گئے یعنی وہ سو گئے. وقام الانصاری یصلی، اور انصاری نماز پڑھنے لگے. واتى الرجل، اور ایک شخص آیا. فلما رأى شخصه، جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا یعنی اس صحابی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے، تو عرف، تو انہوں نے پہچان لیا کہ انہو ربیعۃ للقوم، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ قوم کا کیا ہے؟ جاسوس ہے، یعنی قوم کا محافظ ہے، یعنی اس نے پہچان لیا کہ یہ قوم کا محافظ ہے اور پیرے پر کھڑا ہے. تو فرماہ بسہم، تو اس مشرک نے ان کو تیر مارا. فوضعہ فیہ، اور وہ تیر ان کو لگا. فنزعہ، تو انہوں نے وہ تیر نکالا. حتی رماہ بثلاثۃ اسہم، یہاں تک کہ اس مشرک نے اس صحابی کو 3 تیر مارے. ثم رکع، پھر اس صحابی نے رکوع کیا. وسجد، اور سجدہ کیا. ثم انتبہ صاحبہ، پھر اپنے ساتھی کو جگایا. فلما عرف، جب اس کو معلوم ہو گیا یعنی اس مشرک کو معلوم ہو گیا کہ انہم قد نظروا بہ، کہ یہ لوگ چوکنا ہے اور بیدار ہے اور ہو سکتا ہے بہت سارے ہو، تو ہربا، وہ بھاگ گیا. یعنی پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک ہی کھڑا ہے تو اس کو تیر مارے. جب اس نے دوسرے کو جگایا تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ یہ تو کافی سارے ہو سکتے اور یہ چوکنا ہے، بیدار ہے سارے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لے. تو اس ڈر سے ہربا، بھاگ گیا. فلما رأى المہاجر ما بالانصار من الدم، جب مہاجر نے انصاری کا خون دیکھا تو قال، فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ انتبہتنی اول ما رما، آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگایا جب آپ کو پہلا تیر لگا.
قال تو صحابی نے فرمایا، انصاری نے کہا کنت فی سورۃ نقرؤھا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، فلم احب ان اقطعها، تو میں یہ گوارا نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس سورت کو آدھے میں چھوڑ دوں یا اس کو کاٹ دوں، یعنی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں نے یہ پسند نہیں کیا، فلم احبا میں نے یہ پسند نہیں کیا ان اقطعها کہ میں اس صورت کو ادھورا چھوڑ دوں، اس وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں نہیں جگایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ صحابی نے نماز مکمل نہیں کی، صورت کا اس نے کہا کہ میں صورت مکمل کیے بغیر میں نماز نہیں توڑنا چاہتا تھا، تو صورت مکمل کی تو نماز توڑ دی، اور صورت بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، تو نماز اس لیے مکمل نہیں کی کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا خون نکلنے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اس صورت کو ادھورا چھوڑ دوں۔ باب فی الوضوء من النوم، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آپ نے ہدایہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ سونا بہت قسم کا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان چت لیٹ کر سوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ٹیک لگا کر سوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات انسان بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے لیکن اس طرح سوتا ہے کہ اس کی کسی چیز پر ٹیک نہیں ہوتی اور چوپڑی مار کر سوتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ان حدیثوں میں بعض حدیثوں میں وضو ٹوٹنے کا بیان ہے، بعض حدیثوں میں وضو نہیں ٹوٹنے کا بیان، تو جن حدیثوں میں وضو کے ٹوٹنے کا، جن حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس سے مراد وہ حالتیں ہیں جن حالتوں میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثلا چوپڑی باہر کر سو گیا، یا کھڑے کھڑے نماز میں سو گیا، یا سجدے کی حالت میں سو گیا، یا نماز میں بیٹھے بیٹھے تحیات کی شکل میں سو گیا، تو ایسے حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس وجہ سے ان حدیثوں میں یہ ہے کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی جن حدیثوں میں وضو کے ٹوٹنے کا بیان ہے تو اس سے وہ صورت مراد ہے جس میں وضو، جن حالتوں میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی چٹ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر۔ تو یہ تمام تفصیل حدیثوں کو غور سے پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور فقہا نے بھی اسی طریقے سے ان حدیثوں سے یہ ترتیب نکالی ہے کہ اس طرح اگر سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح اگر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ انہی حدیثوں سے نکالے، تو ان حدیثوں کو غور سے پڑھے تو وہ ترتیب سمجھ میں آ جائے گی۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا یا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ مختلف حالتیں ہیں۔ تو جن حدیثوں میں ٹوٹنے کا بیان ہے تو اس میں وہ حالت مراد ہے کہ اس حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا، جن حدیثوں میں وضو کے ٹوٹنے کا بیان ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی بعض حضرات نے یہ کہا کہ کچی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انسان اگر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اگر سویا نہیں ہے، ویسے غنودگی ہے لیکن باخبر ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں، تو انبیاء یہ ہوتے ہیں کہ انبیاء کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہے، تو انبیاء کا وضو اس لیے سونے سے نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اپنے آپ سے باخبر ہوتے ہیں، بے خبر نہیں ہوتے۔ اور عام انسان کو وضو اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ باقی انبیاء جو ہے، تو انبیاء کا جو وضو ہے وہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کیونکہ انبیاء باخبر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہوا وغیرہ خارج نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے انبیاء کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو عام بندوں کو انبیاء پر قیاس نہ کیا جائے۔ تو جن حدیثوں میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، نبی کے ساتھ خاص ہے، اور آگے وہ حدیث بھی آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں وضو ٹوٹنے سے محفوظ ہیں، یعنی آپ کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ باب فی الوضوء من النوم، یہ باب ہے نیند سے وضو کے ٹوٹنے کے بیان میں۔ وبی قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شغل عنها لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مصروف تھے، عنہا یعنی عشاء کی نماز سے، تو آپ مصروفیت کی وجہ سے عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، فاخرها، آپ نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، حتی رقدنا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم سو گئے، فی المسجد، مسجد میں، ثم استيقظنا، پھر ہم اٹھے، ثم رقدنا، پھر ہم سو گئے، ثم استيقظنا، پھر ہم اٹھے، ثم رقدنا، پھر ہم سو گئے، ثم خرج علینا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فقال، اور فرمایا لیس احدکم ینتظر غیرکم، لیس احد ینتظر الصلاۃ غیرکم، تمہارے علاوہ ابھی کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے جو نماز کا انتظار کر رہا ہو، یعنی تم ہی ابھی ایسے لوگ ہو جو نماز کی انتظار کر رہے ہو، باقی تمام امت نے نماز عشاء کی پڑھ لی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے، یعنی آپ نے جتنا انتظار کیا تو اس کا آپ کو ثواب ملا، کیونکہ انسان جب تک
نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سب سے آخری لوگ ہیں جو نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو لہٰذا اتنی دیر تک آپ انتظار کیا تو آپ کو اتنی دیر تک نماز کا اجر ملتا رہا۔ ابھی قال حدثنا، اور اس حدیث میں جو فرمایا کہ ہم سو گئے تھے تو یہ بیٹھنے کی حالت میں سوئے تھے، ایسی حالت ہے یعنی چوپڑی مار کے یا تحیات کی شکل میں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس میں لیٹنے کا اور چت لیٹنے کا بیان نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس حالت میں، جس حالت میں یہ صحابہ سوئے تھے مسجد میں، تو اس سے مراد بیٹھ کر سونا ہے، تو اس صورت میں تو لازمی بات ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وبه قال حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الاخرہ۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز عشاء کی انتظار کرتے تھے۔ الاخرہ سے مراد عشاء اولا یعنی مغرب کو کہتے ہیں، تو عشاء آخرہ یعنی عشاء کی نماز، تو عشاء کا انتظار کرتے تھے۔ حتی تخفق رؤوسهم، یہاں تک کہ ان کے سر نیچے ہو جاتے تھے، یعنی نیند کی وجہ سے جھک جاتے تھے۔ انسان کو جب نیند آ جائے تو سر اس کا نیچے ہو جاتا ہے، بالکل جھک جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ینتظرون العشاء الاخر، عشاء کا انتظار کرتے حتی تخفق رؤوسهم، یہاں تک ان کے سر جھک جاتے تھے یعنی نیند کی وجہ سے۔ یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی پھر اس نیند سے اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، تو اس سے مراد وہی حالت ہے یعنی بیٹھ کر سوتے تھے۔ وقال ابو داؤد، اس لیے کہ لیٹ کر سونے میں سر نہیں جھکتا، وہ تو سر زمین پر پڑا رہتا ہے، بیٹھ کر سونے میں ہی سر جھکتا ہے، تو یہ اشارہ ہے اور دلیل ہے اس بات پر کہ بیٹھ کر سوتے تھے صحابہ۔ وقال ابو داؤد، اور امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاد فیہ شعبہ عن قتادہ، کہ اس حدیث کو شعبہ نے روایت کیا ہے قتادہ سے، اس میں یہ زیادتی ہے کہ قال، یہ شعبہ قتادہ فرماتے ہیں کہ صحابی نے فرمایا کننا نخفق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سروں کو جھکا لیتے تھے، یعنی سو جاتے تھے بیٹھے بیٹھے۔ تو اس یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دو مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس طرح کرتے تھے، تو نفقوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اکثر ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ صحابہ اکثر سو جاتے تھے عشاء کا انتظار کرتے کرتے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ ابن ابی عروبہ عن قتادہ بلفظ آخر، کہ اس حدیث کو ابن ابو عروبہ نے بھی قتادہ سے روایت کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ دوسرے ہیں، باقی حدیث یہی ہے، یعنی معنی ایک ہے، الفاظ دوسرے ہیں۔ تو اس کو ابی عروبہ نے بھی قتادہ سے روایت کیا ہے اسی الفاظ کے ساتھ، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معنی ہے، الفاظ بدل ہے لیکن معنی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر ایسا ہوتا تھا۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کو پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹھنے کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اور ایک دو مرتبہ کا واقعہ نہیں بلکہ اکثر صحابہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن ثابت البناني ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں وقیمت صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کھڑی ہوگی، فقام رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، عشاء کی قامت ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال یا رسول اللہ، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، میں ادھر آ جاتا نا، فقام رجل، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال، اور فرمانے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی حاجتا، مجھے کچھ ضرورت ہے، یعنی کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ فقام یناجی، تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، یناجی ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے لگا، حتی نعس القوم، یہاں تک کہ قوم کو نیند آ گئی، یعنی صحابہ کو، باقی صحابہ کو نیند آ گئی، او بعض القوم، یا راوی کو شک ہوا ہے، او بعض القوم، یا بعض صحابہ کو نیند آ گئی، یعنی راوی کو شک ہوا ہے کہ صحابی نے نعس القوم کہا ہے یا او بعض القوم کے الفاظ کہے ہیں، تو راوی کو ان الفاظ میں شک ہو گیا ہے۔ ثم صلی، نیند آ گئی، ثم صلی بہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھائی، ولم یذکر وضوءا، اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے وضو کا ذکر موجود نہیں ہے، یعنی ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو انس سے روایت کیا ہے، تو ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں وضو کا ذکر نہیں کیا، صرف اتنا ذکر کیا کہ قوم سو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، یعنی
اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیٹھ کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وبه قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حدیث يحيى عن خالد الدلانی. یہ خالد الدلانی جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بارے میں آگے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کچھ تفصیل بیان کریں گے. عن خالد الدلانی عن قتادة عن ابی العالیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد دلانی قتادہ سے روایت کرتے ہیں اور قتادہ ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو العالیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسجد و ینام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، و ینام اور سجدے میں سو جاتے تھے، و ینفخ اور خراٹے لیتے تھے، ثم یقوم پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، فیصلی اور نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضؤ اور وضو نہیں کرتے تھے، یعنی اسی حالت میں سجدے کی حالت میں سو کر اٹھ جاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور پھر یعنی وضو نہیں کرتے تھے بیچ میں. فقلت له تو میں نے ان کو کہا کہ صلیت ولم تتوضأ، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا، وقد نمت اور آپ سو گئے تھے. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الوضوء علی من نام مستجعا، وضو اس شخص پر لازم ہوتا ہے جو چت لیٹ کر سوئے، یعنی لیٹ کر سو جائے، یعنی لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. میں تو سجدے کی حالت میں سویا تھا لہٰذا میرے وضو نہیں ٹوٹا. زاد عثمان و حناد، حضرت عثمان اور حناد کی روایت میں یہ اضافہ ہے فإنه اذا استجاع استرخت مفاصله، کہ جب انسان سو جاتا ہے تو استرخاء مفاصل اس کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یعنی استرخاء مفاصل کھل جاتے ہیں. استرخاء مفاصل کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اعضاء جو ہے انسان اپنے اعضاء کو سنبھال نہیں سکتا، تو اعضاء کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے ہوا کیا ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے. تو چت لیٹنے سے انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا خارج ہوتی ہے اور انسان کو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس وجہ سے چت لیٹنے پر یہ حکم لگا دیا کہ چت لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض حالتوں میں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، بعض حالتوں میں نہیں ٹوٹتا. تو ایسا نہیں ہے اگر میں سجدے میں سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، یعنی ہر حالت میں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا مسئلہ کہ چت لیٹنے کی حالت میں وضو ٹوٹتا ہے یا اس طرح باقی حالات میں وضو ٹوٹتا ہے، سجدے کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا. میں سجدے کی حالت میں سویا تھا، اور یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. تو حناف نے اسی حدیثوں سے یہ مسائل نکالے ہیں کہ بیٹھنے کی حالت سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر ٹیک نہ لگائی ہو اور چوپڑی مار کر بیٹھا ہو، اسی طرح اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سویا ہو، اسی طرح انسان سجدے میں سو جائے یا رکوع میں سو جائے یا کھڑے کھڑے سو جائے، تو ایسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایسی حالت میں استرخاء مفاصل نہیں ہوتی، انسان کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑتے. جب ڈھیلے نہیں پڑتے تو ہوا کے خروج کا بھی امکان کم ہوتا ہے. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقوله الوضوء على من نام مستجعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وضو اس پر لازم ہے جو چت لیٹ کر سوئے، فرماتے ہیں وہ حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے. یہ حدیث منکر کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس حدیث کو خالد الدلانی نے روایت کیا ہے قتادہ سے، اور خالد الدلانی جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اور جب ضعیف راوی ہے اور انہوں نے یہ روایت کی ہے، ایک تو راوی ضعیف ہے اور دوسری انہوں نے ثقہ راویوں کے خلاف روایت کی ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے. اور بہت سے حضرات نے ان کی تضعیف کی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے. لم یروہ الا یزید الدلانی، اس کو یزید الدلانی نے روایت کیا ہے قتادہ سے، تو یزید دلانی جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے. تو یہ تو امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بہت سے حضرات نے واقعی میں ہی ان کی تصحیح کی ہے، لیکن بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے اور ان کی تضعیف نہیں کی بلکہ ان کی توثیق کی ہے. اور اس میں امام احمد بن حنبل جیسے بڑے محدث بھی موجود ہیں، اور جو کہ فقہ حنفی میں سے فقہ ائمہ اربعہ میں سے ایک فقہی امام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لا بأس بھی، ان کی حدیث پر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کی حدیث صحیح ہے. یزید دلانی کی انہوں نے توثیق کی ہے، لہٰذا جب اتنا بڑا امام ایک شخص کی توثیق کرے
تو وہ ضعیف راوی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا امام ابو داؤد رحمہ اللہ اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی اور بعض محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے، لیکن بعض حضرات نے ان کی توثیق بھی کی ہے، تو اس وجہ سے دیکھا جائے گا بلا وجہ ان کی حدیث کو ضعیف نہیں قرار دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَرَوَا أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا، اور فرماتے ہیں کہ حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے نا الوضوء علی من نام مستجعن، یہ صرف منکر ہے، باقی حدیث منکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے باقی محدثین کے حدیث کے خلاف ہے، لیکن باقی جو حدیث کا اوپر والا ٹکڑا ہے اس کو بہت سارے محدثین نے، ایک بڑی جماعت نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، لیکن ان تمام محدثین نے لم یذکروا شیئا من ھذا، اس میں سے کوئی چیز ذکر نہیں کی۔ کس میں سے چیز ذکر نہیں کی؟ یعنی الوضوء علی من نام مستجعن، یہ الفاظ محدثین نے ذکر نہیں کیا۔ لم یذکروا من ھذا، من ھذا سے مراد کہ الوضوء علی من نام مستجعن، یہ الفاظ اس تمام جماعت نے جنہوں نے بھی ابن عباس سے یہ حدیث روایت کی ہے، انہوں نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، یہ صرف یزید دولانی نے ذکر کیے ہیں، جو کہ سند میں خالد الدولانی کے نام سے موجود ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، تو لہٰذا یہ الفاظ جو ہے حدیث کے یہ منکر ہے، باقی حدیث ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے یہ بات ہو گئی کہ یہ بھی ضعیف راوی نہیں ہے، ثقہ راوی ہے، جو جب ثقہ راوی روایت میں اضافہ کر دے تو وہ باقی حدیثوں کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے یہ الفاظ بھی کیا ہے، منکر نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام حدیث کیا ہے، صحیح ہے، اور یہ اضافہ مانا جائے گا اس لیے کہ یزید دولانی ثقہ راویوں میں سے ہے اور امام احمد بن حنبل نے ان کی توثیق کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظا، اور حضرت اکرمہ جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے، یعنی نیند کی حالت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، یہ مطلب ہے محفوظاً کا، یعنی آپ وضو ٹوٹنے سے نیند کی حالت میں وضو ٹوٹنے سے آپ محفوظ تھے۔ وقالت عائشہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، جب دل نہیں سوتا تو میں بیدار ہوتا ہوں، یعنی میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وقال شعبہ، اور حضرت شعبہ فرماتے ہیں، یہاں سے بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کی کیا کر رہے ہیں، تضعیف بیان کر رہے ہیں، اور خالد یزید الدولانی کی تضعیف بیان کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث خالد دولانی یعنی یزید الدولانی نے قتادہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے ابو العالیہ سے روایت کی ہے، لیکن شعبہ فرماتے ہیں کہ قتادہ نے جو ہے صرف ابو العالیہ سے 4 روایتیں لی ہیں۔ قتادہ نے، شعبہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے 4 روایات لی ہے، ایک حدیث جو ہے یونس بن متا کی حدیث ہے، اور دوسری القضاء الثلاثہ کی حدیث ہے، تیسری ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حدثنی رجل مرضیون منہم عمر، اور چوتھی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ارضاہم عندی عمر، کہ سب سے زیادہ رضا والا میرے نزدیک عمر ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں قتادہ نے ابو العالیہ سے ذکر کی ہے، تو یہ جو حدیث خالد الدولانی نے قتادہ سے روایت کی اور قتادہ نے ابو العالیہ سے روایت کی ہے، تو یہ حدیث قتادہ نے ابو العالیہ سے صرف 4 حدیثیں روایت کی ہے، جن میں یہ حدیث مذکور نہیں ہے جو یہاں پر خالد الدولانی نے قتادہ سے روایت کی اور قتادہ نے ابو العالیہ سے، تو لہٰذا یہ حدیث وہ فرماتے ہیں امام ابو داؤد کہ یہ ضعیف ہے، اس وجہ سے کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے جتنی روایتیں لی ہے وہ 4 ہے اور ان میں سے حدیث موجود نہیں ہے، تو یہاں سے بھی تضعیف کیا ہے اس حدیث کی مقصود ہے، لیکن یہ کوئی حصر نہیں ہے، ممکن ہے کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے یہ روایت کی ہے اور حضرت شعبہ کو اس کا علم نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے 4 گنوائی اور 5ویں کا ان کو علم نہیں ہو، تو ایسا ممکن ہے کیونکہ کوئی بھی علم کلی کا مالک نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ممکن ہے کہ شعبہ کو اس کا علم نہ ہوا ہو اور قتادہ نے ابو العالیہ سے یہ روایت
لی ہو، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کو تضعیف، اور یہ کوئی بہت ٹھوس وجہ نہیں ہے کسی حدیث کو ضعیف قرار دینے کی، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی صرف اس وجہ سے ہم اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دے سکتے۔ وقال شعبہ، اور شعبہ فرماتے کہ انما سمع قتادہ، قتادہ نے سنا ہے ابو العالیہ سے 4 احادیث، 4 حدیثیں، حدیث یونس بن متا کی حدیث، و حدیث ابن عمر فی الصلاۃ، اور ابن عمر کی حدیث نماز کے بارے میں، وہ حدیث القضاء ثلاثہ، اور یہ حدیث کے قضا 3 ہے، وہ حدیث ابن عباس، اور ابن عباس کی حدیث حدثنی رجل مرضیون، اور چوتھی حدیث منہم عمر کی حدیث ہے کہ وارضاہم عندی عمر، اور یہ حدیث ہے وارضاہم عندی عمر۔ تو یہ جو حدیث اوپر روایت کی ہے خالد دولانی نے قتادہ سے، اور قتادہ نے ابو العالیہ سے، تو قتادہ نے تو ابو العالیہ سے ان 4 حدیثوں کے علاوہ کوئی روایت لی نہیں ہے، تو پھر خالد دولانی نے کیسے یہ روایت کیا ہے کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے روایت لی ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر بھی اس حدیث کے تضعیف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔